آج مسلمانوں کی زندگی گناہوں سے بوجھل ہوئی جا رہی ہے، مسلمان گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، اللہ سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے گناہوں سے استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نمازیں چھوڑنے والے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، رمضان کے روزے چھوڑنے والے رمضان کے روزے بھی چھوڑ رہے ہیں، غیبت کرنے والے غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کرنے والے چغل خوری کر رہے ہیں، والدین کو ستانے والے ماں باپ کو ستانے والے ماں باپ کو ستا بھی رہے ہیں، حرام کھانے والے حرام بھی کھا رہے ہیں، زبان کا غلط استعمال کرنے والے زبان کا غلط استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی فکر نہیں، اللہ رب العالمین کو منا لیں، اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین سے استغفار کر لیں، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ نے معاف فرما دیے۔ صحابہ اللہ کے نبی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ دعا 100 مرتبہ سنتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ اے رب العالمین تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین تو توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، اللہ رب العالمین تو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لا توب الی اللہ عز وجل فی الیوم 100 مرہ۔ اے لوگو تم سب اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہوں، میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں۔ اسلامی بھائیوں، یہ اس نبی کی حالت تھی جس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے۔ اس میں پیغام ہے، میسج ہے، سبق ہے امت کے لیے کہ اے امت کے لوگوں، تم بھی زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ کرنے والے بن جاؤ، استغفار کرنے والے بن جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے بن جاؤ، اور استغفار کو تم اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ اسلامی بھائیوں، ایک مومن سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ مومن اس کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھتا، اور ایک مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ چین سے نہیں بیٹھتا، سکون سے نہیں بیٹھتا، بے قراری اور بے چینی کی حالت میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ فقال به ہکذا، کہ ایک مومن اپنے گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور اسے اس بات کا ڈر ہو کہ یہ پہاڑ ابھی اس کے اوپر گرنے والا ہے، اور ایک فاسق و فاجر انسان اپنے گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کوئی مکھی اڑ کر کے اس کی ناک کے اوپر آئے اور وہ ہاتھ کا اشارہ کرے اور وہ مکھی اڑ کر کے چلی جائے۔ یہ گنہگار انسان کی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اس گنہگار انسان کی حالت کی طرح بننے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسلامی بھائیوں، گناہ ہونے کے بعد انسان توبہ اگر نہ کرے، انسان اللہ سے معافی نہ مانگے، یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، یہ بھی بیماری ہے بہت بڑی کہ آدمی گناہ پر گناہ کر رہا ہے لیکن اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگ رہا ہے، اللہ رب العالمین سے استغفار نہیں کر رہا ہے۔ اس بیماری کا علاج کرنا ہے، اللہ سے استغفار کرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے والے بن جاؤ۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان هذا القرآن يدل على دائكم ودوائكم فاما داؤكم فالذنوب واما دواؤكم فالاستغفار۔ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تمہاری بیماریوں کو بیان کرتا ہے اور تمہاری وہ بیماری گناہ ہے، اور یہ قرآن اس کا علاج بھی بیان کرتا ہے، اور اس کا علاج اس بیماری کا علاج استغفار ہے۔
لہٰذا تم زیادہ سے زیادہ استغفار کرو اگر گناہ کی بیماری سے تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو۔ آدمی جب استغفار کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے والا بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، اور اسی طریقے سے خواتین کو بھی کثرت سے توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جہنم دکھلائی گئی، دوزخ دکھلائی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا کہ مردوں کے مقابلے میں مردوں کی بنسبت جہنم کے اندر عورتیں زیادہ ہیں، خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس بات کو صحابیات کے سامنے بیان کیا تو صحابیات نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس جہنم سے بچنے کا طریقہ بتلا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائی، کہا یا معشر النساء تصدقن واکثرن من الاستغفار، کہ اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرنے والی بن جاؤ اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والی بن جاؤ۔ یہ دو چیزیں تم کو دوزخ سے بچائیں گی، یہ دو چیزیں تم کو جہنم سے بچائیں گی۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ غیبتیں کرنے والی نہ بنے، چغل خوریاں کرنے والی نہ بنے، ان کی برائیاں بیان کرنے والی نہ بنے، لعن طعن کرنے والی نہ بنے، فضول میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد کرنے والی نہ بنے، بلکہ صدقہ کرنے والی بنے، استغفار کرنے والی بنے۔ اس لیے کہ یہی دو چیزیں ہیں، صدقہ اور استغفار، جو خواتین کو اور عورتوں کو جہنم سے آزادی دلانے والی ہیں۔ اسلامی بھائیوں، آج مسلمان طرح طرح کی مشکلات کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ کسی کو کاروبار اور مالی مشکلات کا سامنا ہے، کسی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی کی زندگی تنگ ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان جیسی تمام بیماریوں کا علاج قرآن کریم کے اندر رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اے میری قوم کے لوگوں تم سب اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ رب العالمین آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بیٹوں اور مالوں کے ذریعے اللہ رب العالمین تمہاری مدد بھی فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَنْہَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں اور باغات کو پیدا فرما دے گا۔ تم توبہ کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہاری زندگی کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ تم استغفار کرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے تمام مسائل کا حل اللہ رب العالمین پیدا فرما دے گا۔ تمہاری زندگی خوشحال ہو جائے گی، تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی جب تم توبہ کرنے والے بن جاؤ گے، جب تم استغفار کرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دو چیزوں کو بیان فرمایا جس سے تمہاری زندگی خوشحال ہو جائے گی، تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ پہلی چیز اللہ نے بیان فرمائی، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ اے لوگو تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، تم اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکانے والے بن جاؤ، تم اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکانے والے بن جاؤ، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو نہ ملاؤ، اور میں اللہ کی طرف سے تم کو جہنم سے ڈرانے آیا ہوں اور جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو پہلی چیز یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ دوسری چیز اللہ نے بیان فرمائی، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ اے لوگو تم اپنے رب سے استغفار کرو، تم اپنے رب سے معافی مانگنے والے بن جاؤ اور پھر اسی کی طرف تم متوجہ رہو۔ اللہ رب العالمین تمہیں ایک مقررہ وقت تک بہتر اور اچھا سامان زندگی اللہ عطا فرمائے گا، تو تمہاری زندگی خوشحال ہو جائے گی، تم بہترین زندگی کے مالک بن جاؤ گے۔ اسلامی بھائیوں، توبہ اور استغفار کی برکت سے انسان کی دنیا کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، دنیا کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔
اور اسی استغفار کی برکت سے اللہ رب العالمین آخرت کی زندگی کو بھی بہتر بنا دے گا۔ اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس آدمی کے لیے جنت کی بشارت ہے جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار کو پائے گا، جو اپنے نامہ اعمال کے اندر بہت زیادہ استغفار کو دیکھ لے، بہت زیادہ استغفار کے کلمات کو پالے، تو اس کو اللہ رب العالمین جنت نصیب فرمائے گا، اس کی زندگی آخرت میں بھی خوشحال ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر بیان فرمایا کہ جب ایک آدمی اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کتنے فائدے اس کو عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ اے لوگو تم اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہیں ایسی جنت کے اندر داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ جس دن اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، اور جس دن ان کا نور ان کے آگے اور ان کے سامنے دوڑ رہا ہوگا، یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے، اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، کہ اے اللہ رب العالمین تو ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا فرما دے، ہمارے لیے ہمارے نور کو تو مکمل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، انک علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ایک آدمی جب سچی توبہ کرے گا، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگے گا، تو کتنا فائدہ اس کو ملے گا، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اللہ اس کو جنت میں بھی داخل فرما دے گا، قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بھی اللہ اس کو بچا لے گا، اور اسی طریقے سے قیامت کے دن آخرت میں اس کا نور اس کے سامنے اور اس کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ کتنے فائدے ہیں استغفار کرنے کے، اللہ سے معافی مانگنے کے، اور اگر اللہ کے عذاب سے ہمیں بچنا ہے تب بھی ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ استغفار کرنے سے اللہ اپنے عذاب سے بندوں کو بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس بات کو بیان فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرتا، ان لوگوں کے اوپر اپنا عذاب نازل نہیں کرتا جو استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہوتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، تو اس لیے کثرت سے ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے گناہوں کے لیے معافی طلب کرنے کی اللہ سے توفیق نصیب فرمائے۔